بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن اور حکم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے اکثر و بیشتر وہاں پر اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا ہے۔ نماز بدنی عبادات میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ پاک ہم سے بدنی عبادات بھی چاہتا ہے اور مالی عبادات بھی چاہتا ہے۔ یہ مال جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، جتنا بھی ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے رب العالمین قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ حکم فرماتا ہے کہ مال خرچ کرو، زکوٰۃ دو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال سے اللہ کا حق ادا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ اصل میں ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے محنت کر کے یہ مال کمایا ہے، میں نے اپنا پسینہ بہایا ہے، تو آپ نے اگر محنت کی ہے، محنت اپنے ہاتھوں سے کی ہے، یہ ہاتھ آپ کو کس نے دیے؟ آپ نے اگر اپنی عقل کو استعمال کیا ہے، اپنی فہم و فراست کو استعمال کیا ہے، تو یہ عقل، یہ دماغ آپ کو کس نے دیا؟ آپ نے بھاگ دوڑ کی ہے اپنے پاؤں سے، پیروں سے، تو یہ پیر آپ کو کس نے دیے؟ یہ صلاحیتیں آپ کو کس نے دی کہ آپ نے اتنا سارا مال کمایا؟ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے خاص مومن متقی بندے ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے دیا، ہم نے مما رزقناہم، جگہ جگہ اللہ پاک فرماتا ہے جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مال اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پاکی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دو قسم کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ایک مال کی پاکیزگی، آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا دل کی پاکیزگی کہ دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان مال دیتا ہے تو مال سے محبت میں کمی آتی ہے۔ ہر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ فطرتاً ہر انسان مال کو پسند کرتا ہے، لیکن مال کو اتنا پسند کرنا کہ مال کے حصول کے راستے میں بندہ اللہ کو بھول جائے، اللہ کے حکم کو بھول جائے، حرام کو بھول جائے، حلال کو بھول جائے، حقوق کی ادائیگی کو بھول جائے، اللہ کے حق کی ادائیگی کو بھول جائے، اور انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کو بھول جائے، یہ محبت انسان کی بربادی کا سبب ہے۔ ہاں، فطری طور پر جو انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے
اور اس محبت کی وجہ سے وہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، اللہ کے احکام کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، تو ایسی محبت پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی اور مطلب ہے پاکیزگی، اور اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے ایک مال کی اور ایک دل کی، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سارا کا سارا مال خرچ کرو، کہہ سکتا تھا بھائی صرف اپنے کھانے پینے اور ضروری اشیاء کے لیے رکھو، باقی جتنا مال ہے میں نے دیا ہے نا، جب میں نے دیا ہے تو سارا مال خرچ کرو نا۔ ہم پوچھ سکتے تھے اللہ سے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو حکم کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے تکوینی اور تشریعی، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اگر ہم سے کہتا کہ سارا مال خرچ کرو، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے اپنے بندوں پر، اس وجہ سے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ سارا مال خرچ کرو۔ پھر اللہ نے یہ بھی حکم نہیں دیا کہ آدھا مال خرچ کرو، چلو بھائی آپ نے 1,00,000 روپیہ کمائے ہیں تو 50,000 تو دے دو نا۔ نہیں، آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے، 50 لاکھ دے دو، سارا مال میں نے دیا ہوئے، میرا پھر بھی تم پر احسان ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ آدھا تم رکھو، آدھا میرے نام پر دے دو۔ کتنا کریم اور رحیم اللہ ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا آدھا مال دو۔ غور سے میری بات سنو، میری طرف دیکھ کے آپ بات سنیں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آدھا مال دو؟ نہیں، چلو آدھا نہیں، 1/3، 1/3، 1/3 نہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے، چلو 50,000 دے دو اور 1 لاکھ تم رکھو، یہ بھی نہیں فرمایا اللہ نے۔ 10% دے دو، 90,000 تم رکھو، 10,000 دے دو، یہ بھی حکم نہیں دیا اللہ نے۔ کتنا قریب اللہ ہے، اسی کا مال ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی صلاحیتوں کو ہم نے استعمال کیا، اسی کی نعمتوں کو ہم نے استعمال کیا۔ زمین اسی کی ہے، آسمان اس کا ہے، ہوائیں اس کی ہے، پانی اس کا ہے، انہی چیزوں کا استعمال کر کے ہم نے مال کمایا ہے، اسی اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا 10% مجھے دو اور باقی تم رکھو، 5% مجھے دو، یہ بھی حکم نہیں دیا، 95 تم رکھو۔ یہ جو مختلف کنٹریز میں جو ٹیکس کا نظام ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا سخت نظام ہوتا ہے، خصوصاً یورپی ممالک میں اچھا خاصا مال لوگوں سے لیتے ہیں ٹیکس کے نام پہ۔ وہاں تو پھر بھی اچھا ہے، ٹیکس کے نام پہ لے لیتے ہیں، پھر خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان میں تو ٹیکس جو لیتے ہیں واپسی آپ کو کچھ بھی ملنے کا نہیں ہے، نہ آپ کا روڈ ٹھیک ہے، نہ آپ کی پانی کا انتظام صحیح ہے، نہ آپ کی بجلی کا انتظام صحیح ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسا نظام مسلط ہے ہم پر۔ تو وہ جو ٹیکسز کا نظام ہے کتنا سخت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین ہے کہ 5% بھی نہیں مانگا اللہ نے، 4% بھی نہیں مانگا اللہ نے، 3% بھی نہیں، کتنا 2.5%۔ 100 میں سے آپ نے صرف 2.5 روپیہ اللہ کو دینے ہیں اور 97.5 روپیہ آپ نے رکھنے ہیں۔ کتنا کریم اللہ ہے، کتنا رحیم اللہ ہے، کتنا مہربان ہے ہم پر وہ اللہ۔ پھر ہم روزانہ کماتے ہیں نا اور روزانہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ بھی تو کہہ سکتا تھا روز تم جتنا کماتے ہو، روز تم کماتے ہو 1 لاکھ، روزانہ تم مجھے 2,500 روپیہ دو گے، روز تم کماتے ہو 1,000، روزانہ تم مجھے 250 روپیہ دو گے۔
روزانہ جب اللہ روزانہ دے رہا ہے تو روزانہ مانگ سکتا ہے نا. آدھا نہیں مانگ رہا، 1/3 نہیں مانگ رہا، 10% نہیں مانگ رہا، 5% نہیں مانگ رہا، 2.5% مانگ رہا ہو، لیکن روز روز تم کماتے ہو تو روز روز مجھے دو. نہیں. چلو مہینے میں 1 بار دو مجھے، نہیں. 2 مہینے بعد دو مجھے، نہیں. 3 مہینے بعد دو مجھے، نہیں. 6 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے، نہیں. سال میں 1 بار 12 مہینے کے بعد. اس 12 مہینے کے اندر جتنا آپ کھا سکتے ہیں کھائے، میں نہیں پوچھوں گا. جتنا خرچ کر سکتے ہیں خرچ کرے، گھر کی ضرورتوں پہ خرچ کرے، شادیوں پہ خرچ کرے، میں نہیں پوچھوں گا. سال کے آخری دن آپ کے پاس جتنا بچا ہوا ہے اس کا مجھے دے آپ 2.5%. بس. کتنا کریم اللہ ہے، کتنا رحیم اللہ ہے. دین بہت آسان ہے میرے بھائیو، دین مشکل نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین مشکل ہے، دین بہت آسان ہے. اچھا، پھر ہر چیز اللہ رب العالمین کی ہے ہمارے پاس، تو اللہ رب العالمین ہم سے ہر چیز میں 2.5% کا مطالبہ کر سکتا تھا. تمہاری اس موٹر سائیکل کی جتنی قیمت ہے اس کا بھی 2.5% مجھے دو. گاڑی کی جتنی قیمت ہے اس کا بھی 2.5% مجھے دو. تمہارے گھر کی 10 کروڑ کی مالیت ہے اس کا بھی 2.5% مجھے دو. یہ بھی نہیں، بلکہ ایک خاص نصاب مقرر کیا، خاص چیزوں کے ساتھ خاص کیا اس نصاب کو، کہ صرف 4 چیزیں ہیں ان کے اندر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. ان 4 چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس جتنی چیزیں ان کی زکوٰۃ نہیں دو. میں بھی بتاؤں گا وہ 4 چیزیں کیا کیا ہیں. اور ان 4 چیزوں کے علاوہ چاہے کتنے ہی قیمتی چیزیں ہوں تم پر ان کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. وہ 4 چیزیں کیا کیا ہیں؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی کرنسی. ان 4 چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس ہیرے ہیں پڑے ہوئے ہیں گھر پہ بہت سارے. آپ کے پاس گاڑیاں ہیں گھر میں، ایک بیوی کی گاڑی ہے، ایک بیٹی کی گاڑی ہے، ایک بیٹے کی گاڑی ہے. ایک بنگلہ آپ کا ہے، ایک بیٹے کا ہے، ایک بھائی کا ہے، ایک بیوی کا ہے، ایک بیٹی کا ہے. کوئی بات نہیں، ہم آپ سے زکوٰۃ نہیں مانگ رہے اس کی مالیت کی. صرف ان 4 چیزوں کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی کرنسی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ یہ نہیں فرمایا کہ سونا جتنا بھی ہے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. نہیں، ایک نصاب مقرر کیے، جب اس نصاب سے کم ہے آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. چاندی کے لیے ایک نصاب مقرر فرمایا، جب وہ اس نصاب سے کم ہے آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، آپ پر فرض نہیں ہے. یعنی آپ پر فرض نہیں ہے، آپ نفلی دینا چاہتے ہیں صدقہ تو دیا کرے، وہ تو اللہ رب العالمین بے شمار اجر و ثواب سے نوازے گا. پیسے آپ کے پاس ایک خاص مقدار ہے، نصاب ہے، اس سے کم ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. مال تجارت ایک خاص مقدار ہے، نصاب ہے، اس سے کم ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو سونے کا نصاب کیا ہے؟ جب آپ کے پاس صرف اور صرف سونا ہو، آپ کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں 7.5 تولہ نصاب ہے. 7.5 تولے سے کم اگر آپ کے پاس سونا ہے، یا آپ کی بیوی کے پاس سونا ہے، گھر کی خواتین میں سے کسی خاتون کے پاس سونا ہے اور وہ 7.5 تولہ سے کم ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بشرطے کہ صرف سونا ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، چاندی نہیں ہے آپ کے پاس، اور نقد نہیں ہے آپ کے پاس، پیسے ویسے نہیں ہیں آپ کے پاس. جیسے خواتین کے پاس عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور پیسے نہیں ہوتے. بعض ایسی خواتین ہوتی ہے مالدار کہ ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ بھی ہوتے ہیں،
لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس پیسے آتے تو ہیں لیکن خرچ کر دیتی ہے، کپڑے لے لیے، گھر کا سامان لے لیا، مہمانوں پہ خرچ کر دیا، تو ان کے پاس پیسے رہتے نہیں ہیں۔ 4-5-6 ہزار روپے جیب خرچ ملا شوہر کی طرف سے اور مہینے کے اندر ہی خرچ کر دیا، اور اس کے پاس جو سونا ہے وہ 7 تولے ہے، 6 تولے ہے، 5 تولے ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سونا چاہے ڈلی ہو، اینٹ ہو، یا زیور یا برتن کی صورت میں، ہر صورت میں ہو، زیور کی صورت میں ہو، ڈلی ہو یا برتن کی صورت میں ہو، ہر صورت میں اگر سونا ہے اور وہ 7.5 تولہ تک پہنچتا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اس کی قیمت لگا لو کہ وہ اتنی مالیت کا بنتا ہے، مثال کے طور پر وہ 10 لاکھ کا بنتا ہے تو 10 لاکھ میں آپ پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، 1 لاکھ میں 2,500 ہے، 2 لاکھ میں 5,000 ہے، 4 لاکھ میں 10,000 ہے، 8 لاکھ میں 20,000 ہے، اور 10 لاکھ میں 10.5 لاکھ میں 25,000 ہے۔ کتنی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے؟ سونے کا نصاب معلوم ہو گیا آپ کو؟ البتہ جن کے پاس سونا بھی ہو اور ساتھ میں پیسے بھی ہوں، جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ سونے کا شوق رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، 3-4-5 تولہ سونا ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے، کبھی بیچ بھی دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو 8-10 لاکھ روپیہ بھی ہے، سال کے اخیر میں 8-10 لاکھ روپیہ ہے اور 2-3 تولہ سونا ہے، تو دونوں کو ملایا جائے گا۔ اب سونے کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی، اس لیے کہ پیسہ جب ساتھ ہو جاتا ہے پھر یہ سمجھ لے سونا نہیں ہے، یہ سونا کنورٹ ہو گیا پیسوں میں۔ سونا اگر خالی سونا ہے، ساتھ میں کوئی اور چیز نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے اور ساتھ میں چاندی بھی نہیں ہے، تو یہ سونا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ چاندی مل گئی یا پیسے مل گئے اور سال گزر گیا، سال پورا ہو گیا، تو یہ پھر اس دوسری چیز میں کنورٹ ہو گیا یہ سونا، اب یہ چاندی اور پیسہ شمار کیا جائے گا۔ نمبر 2، چاندی۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ۔ چاندی جب 52.5 تولہ کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر 52.5 سے کم ہے، 52 تولہ ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 50 تولہ ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ سے کم سونا ہے، 50 تولہ سونا ہے، لیکن ساتھ میں پیسے بھی ہے، تو دونوں کو جب ملا لیتے ہیں تو پھر تو پہنچ جاتا ہے نا نصاب تک۔ 10,000 روپیہ ہے آپ کے پاس، 20,000 روپیہ ہے اور 50 تولہ سونا ہے، تو ادھر دونوں کو جب ملا لیتے ہیں تو نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں، چاندی سونا بولا میں نے، اچھا ٹھیک ہے۔ چاندی 52.5 تولہ آپ کے پاس چاندی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولہ سے کم ہے چاندی تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ سونے کا تذکرہ شروع میں چل رہا تھا تو وہی زبان پہ بار بار آ رہا تھا۔ مال تجارت آپ کسی بھی چیز کی اگر کرتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی بھی چیز کی تجارت آپ کرتے ہیں، چاہے آپ ٹوپیوں کی تجارت کرتے ہیں، چاہے آپ پنکوں کی تجارت کرتے ہیں، چاہے آپ گروسری کی تجارت کرتے ہیں، چاہے آپ زمینوں کی تجارت کرتے ہیں، چاہے آپ گاڑیوں کی تجارت کرتے ہیں، تجارت کی غرض سے جو بھی چیزیں آپ خریدتے ہیں اور وہ چیزیں ایسی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے اس کی مالیت، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے جب سال پورا ہو جائے، سال کے گزرنے کے ساتھ۔ اور اگر وہ مالی تجارت کم ہے، چھوٹی موٹی کوئی دکان ہے جس میں سامان جو تجارت کا پڑا ہوا ہے وہ 50,000 روپیہ کا ہے اور سال کے اخیر میں بھی 50,000 60,000 کا ہے، تو اس صورت میں چونکہ نصاب کم ہے اس وجہ سے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نقد روپیہ یا نقد کوئی بھی کرنسی، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے وہ درہم ہو، دینار ہو،
ریال ہو، وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے سال پورا ہونے کے ساتھ۔ اس مرتبہ اسٹیٹ بینک نے جو اعلان کیا ہے وہ ہے 1,35,179 روپیہ۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے 1,35,179 روپیہ۔ اگر اتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہے اور سال گزر گیا ان پیسوں پر یا اس سے زیادہ، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے کہ آپ اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے علاوہ مال مویشیوں میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس کی جو شرطیں ہیں وہ اتنی سخت ہے کہ آج کل ان شرطوں کے اعتبار سے کسی کے پاس مال مویشی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کے احکام نہیں بتاتے۔ عام طور پر جو لوگوں کے پاس مال مویشی پالتو جانور ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے ایک گائے ہے ایک بھینس ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کے پاس اگر گاڑی ہے، وہ گاڑی آپ کی 1 کروڑ روپیہ کی ہے لیکن آپ کی ضرورت کی ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک گاڑی آپ کی ہے، ایک گاڑی آپ کے بیٹے کی ہے، ایک گاڑی آپ کی بیوی کی ہے، ایک گاڑی کسی اور کی ہے، ایک ویسے گھر پہ کڑی ہوئی ہے، کبھی کبھی کوئی آ جاتا ہے تو استعمال کر لیتا ہے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ان کی مالیت کی زکوٰۃ آپ ادا نہیں کریں گے، آپ پر فرض نہیں ہے۔ آپ کا گھر ہے، ماشاءاللہ اللہ نے دیا ہوا ہے، بڑا گھر ہے جو کئی کروڑ کی مالیت پر مشتمل ہے، لیکن آپ اس میں رہ رہے ہیں، وہ آپ کی ضرورت کا گھر ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے۔ آپ کے پاس زمین ہے، گاؤں میں ہے یا کراچی میں ہے پلاٹ کی صورت میں، اور وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، ویسے آپ نے زمین رکھی ہوئی ہے، کبھی کبھی اس میں سبزی اگاتے ہیں، کبھی اس میں کوئی فصل اگاتے ہیں، اور کبھی اس میں کوئی باغیچہ بنا لیتے ہیں، فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں، تو اس زمین اور اس مکان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ فارم ہاؤس کروڑوں کا ہے لیکن آپ نے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ بس کبھی جا کے سیر سپاٹے کے لیے گئے، یار دوستوں کو لے کر گئے، کبھی کسی کو کرائے پہ دے دیا، 1-2 دن کے لیے ان سے کرایہ لے لیا، تو اس زمین کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک مکان رکھے اس میں خود رہتے ہیں، دوسرا مکان آپ نے کرایہ پہ چڑھایا ہے، ایک مکان آپ نے کرایہ پہ چڑھایا ہے، تو اس مکان کی مالیت پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ البتہ اس کا جو کرایہ آتا ہے، اس کرایے کو آپ جمع کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ کرایہ آتا ہے اور آپ اس کو خرچ نہیں کرتے، جمع کرتے رہتے ہیں، تو سال کے آخر میں 12 لاکھ روپیہ ہو گئے، تو اس کرایہ کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن وہ جو مکان یا دکان یا پلاٹ اس کی جو مالیت ہے، اس مالیت کی آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جیسے وہ کروڑوں مالیت کا مکان ہے، بس جو آپ نے اس سے کرایہ لیا اور خرچ نہیں کیا، سال گزر گیا، اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ نے مجھے 5 لاکھ روپیہ قرض دیے ہیں، جب آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، تو آپ نے جو مجھے پیسے دیے ہوئے ہیں قرض، آپ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلے اس وقت ادا کرے، اس تاریخ کو ادا کرے، یا جب مجھ سے آپ وصول کر لیں، جب میں آپ کو دے دوں اس وقت آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وہ قرض جو آپ کو ملنے والا ہے، جس کے ملنے کے امکانات موجود ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، تو اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔
اس لیے کہ وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے، لیکن محفوظ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے کسی بینک کے اندر، تو آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن وہاں ان کے پاس قرض کے طور پر موجود ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بینک سے آپ جب چاہتے ہیں وہ آپ کا قرض آپ کو دے دیتا ہے۔ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض فوری طور دیتے ہیں، کچھ لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد دے دیتے ہیں، لیکن آپ کا پیسہ ہے، محفوظ ہے، اس وجہ سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تاہم وہ قرض جس کے ملنے کے امکانات بالکل بھی نہیں ہے، جس قرض کے ملنے کے امکانات نہیں ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ ادا نہیں کریں گے۔ جیسے ایک بندے نے آپ کے پیسے لیے اور بھاگ گیا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یا ایسا دیوالیہ ہو گیا ہے کہ کوئی امکانات نہیں کہ پتہ نہیں کب یہ دوبارہ مالدار ہو اور مجھے پیسے دے، تو اس صورت میں پھر آپ کے اوپر اس قرض کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں بعد میں آپ کی امید بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ آدمی مالدار ہو گیا اور اس نے آپ کو وہ قرض ادا کر دیا، امیدیں ساری ختم ہو گئی تھی، تو اس صورت میں بھی آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو قرض جو ادھار آپ نے کسی کو دیا ہے، وہ اگر ملنے کے امکانات ہے، امید ہے اس کے واپس آنے کی، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر امید بالکل ختم ہو گئی ہے، ناممکنات میں سے ہو گیا کہ وہ پیسہ آپ کے پاس واپس آ جائے، تو اس صورت میں پھر آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ کے لیے ایک تاریخ مقرر کر لیں، قمری تاریخ، قمری مانا یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول، رمضان، یہ جو مہینے، اس اعتبار سے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جنوری، فروری، اس کو شمسی سال کہتے ہیں، شمسی سال کے اعتبار سے نہیں ہے، قمری سال کے اعتبار سے۔ شمسی سال 12 دن یا 10 دن بڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے قمری سال کے مہینے میں۔ تو آپ یکم رمضان یا یکم شعبان یا یکم رجب یا 20 رجب کوئی ایک تاریخ متعین کر لے اپنے لیے کہ ہر سال میں اس تاریخ کو اپنی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اس تاریخ کو آپ کے پاس جتنی چیزیں موجود ہیں، ان چاروں چیزوں میں سے جتنی چیزیں موجود ہیں اور نصاب تک پہنچتی ہیں یہ چیزیں، نصاب میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس تاریخ سے ایک دن پہلے اگر آپ کے پاس کوئی بڑی اماؤنٹ آئی تو بھی آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ یکم رمضان کو آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، یکم رمضان سے 2 دن پہلے آپ کے پاس کروڑ روپیہ آ گئے، کہیں سے کاروبار میں منافع ہو گیا، یا اللہ نہ کرے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور میراث میں مل گیا 1 کروڑ روپیہ، اور اس سے پہلے بھی اس کا سلسلہ زکوٰۃ کا چلتا ہے، یعنی 2-3 کروڑ روپیہ یا 8-10 لاکھ روپیہ پہلے سے اس کے پاس موجود ہے، وہ اس کی بھی زکوٰۃ دے گا۔ اور ساتھ میں یہ کروڑ روپیہ میراث میں مل گیا یا کہیں سے منافع ہو گیا، وہ آج کل کے لوگوں کے اصطلاح میں نا، وہ تاجر لوگ کہتے ہیں نا، چکا لگ گیا کسی کا چکا لگ گیا، اور 2 دن پہلے، 1 دن پہلے آپ کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ آ گئی، آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور 1 دن پہلے، اسی دن سے پہلے اگر آپ نے پیسے خرچ کر لیے، اس کی آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ کے پاس 28 شعبان کو، 29 شعبان کو، 28 شعبان کو آپ کے پاس 2 کروڑ روپیہ تھے، لیکن اچانک کوئی ایسی ضرورت پیش آئی، یا آپ نے کوئی زمین خریدنی تھی اپنی ضرورت کے لیے، تو آپ نے 1 کروڑ سے کوئی زمین خرید لی، کوئی پلاٹ خرید لیا، بچے کی شادی تھی، شادی پہ خرچ کر دیا، تو یکم رمضان جب آپ کے پاس آیا، اس وقت آپ کے پاس صرف اور صرف 1 کروڑ روپیہ تھے، تو اس صورت میں آپ کتنی کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ 1 کروڑ کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر 1 دن پہلے آپ کے پاس بڑی اماؤنٹ آتی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 1 دن پہلے آپ نے بہت سارا مال خرچ کر لیا اور پیسے کم پڑ گئے، تو جتنے آپ کے پاس اس تاریخ کو پیسے موجود ہوں گے، ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود ہو نصاب تک پہنچنے والی، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جو پیسے آپ پورے سال میں یا 1-2 دن بھی پہلے اگر خرچ کر چکے ہیں، ان پیسوں کی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پلاٹ لوگ لے لیتے ہیں عموماً، جیسے بھی میں نے بتایا، بھی دوبارہ ذرا اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں کہ چلو
پڑا رہے گا، کسی وقت کام آئے گا۔ تو اگر آپ کی نیت تجارت کی نہیں ہے کہ یہ پلاٹ لے رہا ہوں تھوڑا مہنگا ہو جائے تو بیچ دوں گا، پھر کوئی اور پلاٹ لے لوں گا، اس طرح تھوڑا بہت ہلکا پھلکا میرا سائیڈ بزنس چلتا رہے گا، کام اس کا ہے لیکن یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، چلو انویسٹ کر دیتا ہوں اور اچھی قیمت لگ جائے تو پھر بیچ دوں گا، اس صورت میں آپ اس پلاٹ کی مالیت کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اگر ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا، پلاٹ لے لیے بس پڑا رہے گا، بچوں کی شادیاں ہوں گی بچوں کو گفٹ کر دوں گا، بچی کو گفٹ کر دوں گا، یا کوئی موقع لگ گیا تو بنا دوں گا، کرائے پہ چڑھا دوں گا، یہ ارادہ ہے آپ کا، تجارت کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا، تو اس صورت میں اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔